بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الطلاق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے۔ ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیات ہیں اس کا شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ شان نزول، ان آیات کے نازل ہونے کی وجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زوجہ محترمہ کو مخصوص ایام میں، مخصوص پیریڈ میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طلاق کا حکم پوچھا، کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ سے کہو کہ وہ رجوع کر لیں، اور اس کے بعد جب پاکی کے ایام آئیں تو ان پاکی کے ایام میں وہ ان سے قربت نہ کریں اور پھر طلاق دیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر طلاق دینے کا حکم کہ کس طرح طلاق دینی چاہیے اگر طلاق دینی ہو، اور عدت کا حکم اور عدت کے معاملات کو بیان فرمایا۔ رہا سوال یہ کہ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو مخصوص پیریڈ میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر خاتون امید سے ہیں، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اس حالت میں طلاق دی تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ خوشی میں دی کہ غمی میں دی، غصے میں دی کہ ناراضگی میں دی، جس حالت میں بھی، حتیٰ کہ مذاق میں دی یا کس طرح بھی دی، اگر اس نے اپنی زبان سے لفظ طلاق ادا کیا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، صحیح طریقہ کیا ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان بن ہی نہیں رہی ہے اور آخر کار فیصلہ یہی ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا وہ یہی ہے کہ خاتون خانہ کے پاکی کے ایام میں، جبکہ مرد نے ان سے قربت نہ کی ہو، ان پاکی کے ایام میں طلاق دیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکی کے ایام میں جب طلاق دیں گے تو اس کے بعد 3 مخصوص پیریڈ کا آنا، یہ ان کی عدت ہے۔ اگر مخصوص ایام میں طلاق دیں گے تو پھر یہ جو مخصوص ایام ہیں جس میں طلاق دی گئی، یہ عدت میں شمار نہیں ہوں گے، عدت لمبی ہو جائے گی۔ طہور، پھر مخصوص ایام، پھر پاکی، پھر مخصوص ایام، پھر پاکی، پھر مخصوص ایام، عدت طویل ہو جائے گی۔ تو عورت کو اس عدت کی مشکل سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، لیکن اگر کسی نے دی تو ہو جائے گی۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ مسئلہ پوچھا کہ عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر نے اپنی زوجہ کو مخصوص ایام میں طلاق دے دی ہے، اب کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا رجوع کر لیں، طلاق تو ہو گئی لیکن رجوع کر لیں، اور اس کے بعد جب پاکی کے ایام آئیں تو ان کے اندر طلاق دیں تاکہ ان کے لیے عدت شمار کرنا آسان ہو۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، اب اپنے امتیوں سے یہ فرما دیجئے، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، تو کس طرح طلاق دو؟ فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے وقت میں انہیں طلاق دو، پاکی کے ایام میں۔
کیونکہ مخصوص ایام میں طلاق دی تو یہ مخصوص ایام عدت میں شمار نہیں کیے جائیں گے، ان کے بعد جو 3 مرتبہ پھر یہ پیریڈ آئیں گے وہ عدت شمار کی جائے گی۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، یعنی پاکی کے ایام میں، اور ان پاکی کے ایام میں تم نے قربت بھی نہ کی ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ تم نے قربت کر لی اور طلاق دے دو اور پھر وہ امید سے ہو جائیں تو ان کی عدت 9 مہینے ہو جائے گی، کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو پاکی کے ایام میں۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار کرو، عدت کا شمار کرو، کیونکہ عدت کو اگر شمار نہیں کیا جائے، عدت کا حکم کیا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، طلاق رجعی، طلاق رجعی کسے کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو لفظ طلاق کے ساتھ 1 یا 2 طلاقیں دے، 1 یا 2 طلاقیں لفظ طلاق کے ساتھ، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی کا حکم کیا ہے کہ خاتون خانہ جب تک عدت کے اندر ہیں یہ مرد رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے اس طلاق سے رجوع کیا، میں اپنی بیوی کو دوبارہ سے اپنے نکاح میں لیتا ہوں، ہم دوبارہ سے میاں بیوی ہیں، میں نے اپنے الفاظ سے رجوع کیا۔ تو رجوع سے کیا ہوگا کہ وہ جو عدت گزار رہی تھیں وہ نکاح دوبارہ سے قائم رہے گا، دوبارہ نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ لیکن جو یہ 1 یا 2 طلاقیں دے چکا ہے وہ طلاق بدستور قائم رہیں گی۔ اگر 2 طلاق کے بعد اس نے کبھی بھی تیسری طلاق دی تو پھر طلاق مغلظہ ہو جائے گی، جس کے بارے میں قرآن نے واضح فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورہ بقرہ۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کا ہر کلام حکمت سے بھرپور ہے، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، کیونکہ جیسے ہی ان کی عدت پوری ہوگی تو پھر اب عورت نکاح سے نکل گئی۔ عدت کے پورا ہوتے ہی اب اس عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ جا چاہے نکاح کر لے۔ اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں تو اگر اپنے شوہر سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہے تو دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے عدت کے بعد تو کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اللہ سے ڈرو، ظلم نہیں کرو، بیجا عورت کو ستاؤ مت، اس کی عدت کو لمبا مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ اب خاتون خانہ عدت میں طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 مخصوص پیریڈ۔ اگر مخصوص پیریڈ میں طلاق دے دی تھی تو اس پیریڈ کو ہٹا کر اس کے بعد جو 3 مخصوص پیریڈ ہوں گے، جیسے ہی تیسرا مخصوص پیریڈ ختم ہوگا پاکی کے ایام شروع ہوں گے، عدت ختم۔ لیکن جب تک وہ طلاق کی عدت کے اندر ہیں تو نہ تو شوہر اور نہ ہی شوہر کے گھر والے انہیں اس گھر سے نکال سکتے ہیں۔ عورت کی مرضی ہے، عورت اپنے اس گھر سے نہیں نکلے، عدت کو اسی گھر کے اندر کرے، اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ، اگر بچے ہیں تو بچوں کا خرچہ سارا کا سارا شوہر پر لازم ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ طلاق دے دی ہے، ایسا نہیں کہ نکال کے باہر کھڑا کر دیا۔ ہمارا معاشرہ تو قرآن سے دور ہو گیا ہے، احادیث سے دور ہو گیا ہے۔ اول تو 1 یا 2 طلاق کی بات ہی نہیں ہوتی، ڈائریکٹ 3 طلاقیں دیتے، ڈائریکٹ 3 طلاقیں، اور فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، ڈائریکٹ 3 طلاقیں ذلیل کرتے ہیں، گھر سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ حرام ہے، سخت حرام ہے۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ بھی ناجائز و گناہ ہے، ہو جائیں گی لیکن ناجائز و گناہ ہے۔ جیسے قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، لیکن کوئی قتل کرے گا تو قتل ہو جائے گا، کوئی چوری کرے گا تو چوری ہو جائے گی۔ 3 طلاق ایک ساتھ دینا گناہ ہے، لیکن 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ عورت امید سے ہے، طلاق دینا گناہ ہے، لیکن اگر طلاق دی تو ہو جائے گی۔ عورت کے پیریڈ چل رہے ہیں، طلاق دینا گناہ ہے، لیکن طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔
اللہ فرماتا ہے تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، صحیح ہے طلاق دے دی، تم اسے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، فون کر کے اس کے ابا کو بلا کے ان کے گھر والوں کو بلا کے انہیں ذلیل کر کے اس کا سامان باہر نہیں پھینک سکتے، ایسا کرو گے تو ظلم کرو گے اور اللہ ظالم کی بڑی سخت پکڑ فرماتا ہے، بڑی سخت پکڑ فرماتا ہے ظالم کی. لا تخرجوہن من بیوتہن، ان طلاق یافتہ عورتوں کو جب تک یہ عدت میں ہیں ان کے گھروں سے مت نکالو، ولا یخرجن، اور نہ ہی وہ خود گھر سے باہر نکلیں، الا، ہاں مگر، ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں. ہاں اگر عدت کے دوران انہوں نے کوئی کھلی بے حیائی کا کام کیا کہ جس کی وجہ سے حد قائم ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، زنا کی مرتکب ہو گئیں یا چوری کی مرتکب ہو گئیں، تو اب چوری کی سزا کے لیے، زنا کی سزا کے لیے انہیں لے جایا جائے گا کورٹ میں، قاضی کی عدالت میں لے جایا جائے گا، پھر گھر سے نکالا جائے گا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. ظالم مظلوم پر ظلم نہیں کرتا، در حقیقت وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ مظلوم کا تو بھلا ہی بھلا ہے، مظلوم کو تو اللہ انعامات عطا فرمائے گا، مظلوم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے گا. اصل ظلم تو ظالم اپنے اوپر کر رہا ہے کہ اس کے ظلم کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی عبادات اٹھا کر مظلوم کو دی جائیں گی، اگر اس کے پاس عبادات نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے. اللہ اکبر. فقد ظلم نفسہ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرے تو بے شک اس نے اپنے اوپر، اپنی جان پر ظلم کیا. لا تدری، تم نہیں جانتے، لعل اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ، یحدث بعد ذلک امرا، اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا فرما دے. یعنی ڈائریکٹ 3 طلاق مت دو، ڈائریکٹ عورت کو گھر سے باہر مت نکالو، ڈائریکٹ ایسے معاملات مت کرو، بلکہ ایک پاکی کے ایام میں 1 طلاق دو اور 1 طلاق دے کر چھوڑ دو. ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ عدت کے اندر ہوں، تمہارے دل کے اندر اللہ یہ بات ڈال دے کہ نہیں، ہم دونوں کا ساتھ رہنا ہی بہتر ہے، جدائی بہتر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ عدت کے دوران ہی تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے، اللہ تمہارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ نہیں، ظلم میری طرف سے ہے، وہ تو بیچاری بہت اچھی ہے، تمہارے دل میں یہ بات اللہ ڈال دے، تو پھر اب تم دوبارہ سے ملاپ کرنا چاہو تو خالی رجوع کرنا پڑے گا. خالی رجوع کرو گے عدت کے اندر، اور اگر بالفرض عدت گزر گئی 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد، اب دوبارہ ساتھ رہنا چاہتے ہو تو صرف نکاح کرنا پڑے گا. عدت کے اندر رجوع کر لیں 1 یا 2 طلاق کی صورت میں، عدت گزر گئی تو دوبارہ سے نکاح کر لیں. لیکن اگر 3 طلاقیں دے دیں تو پھر معاملہ بڑا سخت ہے. اب وہ اپنی عدت کو پہنچ رہی ہیں. اگلی آیت کا تعلق بھی اسی سے، تو ہم اگلی آیت کو بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی عدت پوری کرنے لگیں، طلاق کی عدت میں ہیں اور عدت پوری ہونے والی ہے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، تو جب وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں، ان کی عدت پوری ہونے لگے، تو عدت کے درمیان تک ابھی تمہیں اختیار ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو. تم نے ابھی 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، ان کی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، امساک مانے روک لینا، اسی کو کہتے ہیں رجوع، طلاق رجعی. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو. اور اگر تمہارا دل نہیں کرتا انہیں روکنے کا، اور یہی چاہتے ہو کہ بس یہ میرے نکاح سے بالکل ہی نکل جائیں، چھوڑنا ہے تو چھوڑو بھی کس طرح. او فارقوہن بمعروف، یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، احسان کر کر چھوڑو، گالیاں دے کر، ذلیل کر کر، ظلم و ستم کر کے مت چھوڑو. او فارقوہن بمعروف، یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑو، حسن سلوک کے ساتھ. اور اگر تم رجوع کر رہے ہو، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تو تم اپنے میں سے 2 عادل گواہ، عدل منکم، 2 عادل گواہ بنا لو. اگر عدت کے دوران رجوع کر رہے ہو تو 2 عادل گواہوں کو کہہ دو کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کر لیا، میں نے اپنے نکاح میں ہی رکھنا چاہتا ہوں.
تو پھر وہ نکاح ختم نہیں ہوگا اگرچہ عدت ختم ہو جائے. وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اپنے میں سے دو عادل انصاف والے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ یہ نصیحت ہے جو کی جاتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اسے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور جو اللہ سے ڈرے یجعل لہ مخرجا تو اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا. یہ جو آیت کریمہ کا حصہ ہے انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے. یہ جو ہمارا درس ہوا میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں دوبارہ سے. طلاق کے بڑے طویل احکام ہیں، طلاق کی بڑی قسمیں ہیں. جتنا زیادہ بیان کیا جائے گا دماغ اتنا الجھ جائے گا، آپ یاد نہیں رکھ سکیں گے. آسان یہ ہے کہ طلاق کی ایک قسم ہے طلاق رجعی. طلاق رجعی کسے کہتے ہیں کہ مرد اپنی عورت کو لفظ طلاق کے ساتھ ایک یا دو طلاقیں دے. اور احسن طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے کہ جس پاکی کے ایام میں اس نے قربت نہیں کی اس کے اندر لفظ طلاق کے ساتھ ایک طلاق دے کر اسے چھوڑ دے. جیسے ایک طلاق دے گا عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. 3 مخصوص پیریڈ تک اس کی عدت ہے. عدت کے دوران عورت اسی گھر میں رہے گی. مرد پر لازم اسے کھانا پینا دے، اس کا خیال کرے، بچے تو بچوں کا بھی خیال کرے. مرد گھر سے باہر نہیں نکال سکتا جب تک عورت عدت میں ہے. اب اگر یہ عدت کے دوران رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے طلاق سے رجوع کیا، میں اپنی بیوی کو دوبارہ سے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اور افضل یہ کہ 2 گواہوں کی موجودگی کے اندر یہ بات کہے. اگر 2 گواہوں کی غیر موجودگی میں بھی یہ بات کہے گا پھر بھی رجوع ہو جائے گا. اور بیوی کے علم میں لے آئے کہ میرے شوہر نے رجوع کر لیا ہے. اب اگرچہ بیوی اس کے ساتھ رہنے پہ راضی نہیں ہے لیکن یہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے تو رجوع ہو گیا. اب اگرچہ عدت پوری ہو جائے پھر بھی نکاح ختم نہیں ہوگا، نکاح ختم نہیں ہوگا. اور اگر اس نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، طلاق دے کر چھوڑ دیا تو جیسے ہی عدت ختم ہوگی عورت نکاح سے نکل جائے گی. اور جتنی طلاقیں دی تھیں اتنی ہی طلاقیں ہوں گی. یہ نہیں کہ جیسی عدت ختم ہوئی تو 3 طلاقیں خود بخود پڑ گئیں، غلط ہے، ایسا نہیں. مرد نے جتنی طلاقیں دی ہیں اتنی ہی طلاقیں ہوں گی، چاہے عدت ہو چاہے عدت ختم ہو جائے. 1 دی ہے تو 1، 2 دی ہیں تو 2، 3 دی ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر تو عدت ختم ہوتے ہی پھر عورت کو اختیار ہے، اب وہ چاہے تو دوبارہ اس مرد سے نکاح کرے اور چاہے تو کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے 1 یا 2 طلاق کی صورت میں، طلاق رجعی کی صورت میں. اگر ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تو اب یہ اس مرد کے لیے حرام ہو گئی. اب اس مرد کے ساتھ یہ نہیں رہ سکتی، کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اس کے ساتھ رہے. اب اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ نہیں بنتی، وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے. اصل یہ کہ نکاح ہو گیا تو پھر انسان نکاح کے بعد جو ہے طلاق کی طرف کبھی بھی نہ جائے، کبھی بھی نہیں جائے. یہ لفظ جو ہے زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے. ہاں بعض مواقع ایسے ہو جاتے ہیں کہ مرد کی طرف سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے اور اگر بچی کو وہاں پر چھوڑا جائے تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچی جو ہے وہ نفسیاتی ہو جائے. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ مرد کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے اتنا پریشر ہوتا ہے بچی پر، تو پھر والدین کو چاہیے کہ بچی کو فوراً اپنے گھر لے آئیں. وہ دیکھیں کہ بھائی بہت زیادہ ہی ظلم ہو رہا ہے بچی کے اوپر اور بات جو ہے اس کے نفسیاتی پن تک جا رہی ہے، یا وہ بالکل ہی ہو سکتا ہے کہ خودکشی کر لے، ایسے معاملات جا رہے ہیں. تو پھر یہ نہیں کہ تمہارا جینا مرنا شوہر کے ساتھ ہے، نہیں، اسلام یہ درس نہیں دیتا. پھر والدین جج کریں کہ بچی وہاں پر کیسے رہ رہی ہے، کیا معاملات ہیں. تو بعض اوقات کبھی مرد والوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے. وہ جیسا معاشرہ ہے، جیسے معاملات ہوتے ہیں، کوئی سمجھدار شخص خاندان کا وہ نوٹ کرے اور پھر وہ درست فیصلہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں انصاف پر قائم رہنے، درست فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلی آیت بڑی پیاری ہیں اور بڑی اس کے بارے میں احادیث ہیں. اگلے درس میں آپ ضرور شرکت کیجیے گا، کل کے درس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.